اللہم صلی علی سیدنا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ ڈسکور یوتھ کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی میں اپنی گفتگو کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے کرنا چاہوں گی۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں مسلمانوں کو 6 نصیحتیں فرمائی گئی ہیں۔ پہلی نصیحت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ مسلمان کا بھائی ہے، یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلق اسلام کی بنیاد پر ہے۔ کوئی بھی مسلمان چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہے، کسی بھی خطے میں رہتا ہے، اس کا تعلق کسی بھی خاندان، کسی بھی نسل، کسی بھی رنگ، کسی بھی قوم سے ہے اس کا تعلق، اور وہ کہیں بھی رہتا ہے، لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یعنی جس طرح ایک مسلمان بھائی کو اپنے دوسرے بھائی کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، دوسرے کی تکلیف پر وہ تڑپ جاتا ہے، دوسرے کے مصائب میں اس کا خیال ہوتا ہے، اسی طرح جس طرح خونی رشتوں کو ایک دوسرے کا خونی رشتوں میں بھائی کو احساس اور خیال رکھنا چاہیے، اسی طرح ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کا مصیبت میں، مشکل وقت میں ساتھ دیں۔ یہ نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، پہلی نصیحت۔ اور دوسری نصیحت جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے لیے فرمائی وہ یہ ہے کہ نہ تو مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ یہ اب 2 باتیں آ گئیں کہ نہ تو وہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ ظلم کرنے کی صورت ایک تو یہ ہے کہ خود اس پر اپنے ہاتھ، اپنی زبان سے یا اپنے کسی عمل سے اس کو تکلیف دیتا ہے، اس کو ایذا پہنچاتا ہے، اس سے منع کیا گیا۔ یعنی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس پر ظلم نہیں کرتا مسلمان پر۔ تو ظلم کی تو یہ صورت ہے کہ اس کو ہاتھ، زبان، اپنے عمل سے کسی قسم کی ایذا اس کو نہیں پہنچاتا اور نہ پہنچائے، یہ نصیحت فرمائی گئی۔ اور تیسرے نمبر پر جو نصیحت ہے وہ یہ کہ اس کو ظالم کے حوالے نہیں کرتا۔ اب اس کی صورت یہ ہے کہ خود تو وہ اس پہ ظلم نہیں کر رہا، لیکن اس کے مسلمان بھائی پر کوئی اور ظلم کر رہا ہے، وہ اس کو خاموشی سے دیکھ نہیں پا رہا، یہ ہے مسلمان۔ اب ناظرین، آج کل کے دور کو اگر ہم دیکھیں، یہ حدیث کی بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل ہے، میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک طرح سے ہم سے تقاضا کیا، جو مطالبہ کیا بحیثیت مسلمان ہونے کے، بھائی ہونے کے ناطے آپ سرکار نے جو ہم سے دوسرے مسلمان کے لیے تقاضا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان پر ایک تو ظلم نہ کریں، خود کسی بھی طریقے سے اپنی زبان، اپنے اعمال سے، اپنے ہاتھ سے کسی بھی طرح کی اس کو تکلیف نہ پہنچائیں، نہ ذہنی تکلیف پہنچائیں، نہ جسمانی تکلیف پہنچائیں، نہ اپنی کسی بات سے اس کو کسی قسم کی تکلیف دیں۔ اور تیسرا یہ کہ اس کو ظالم کے حوالے نہیں کرتا۔ آپ سرکار نے یہ نصیحت ہمیں اس لیے فرمائی تاکہ ہم مسلمان دوسرے مسلمانوں کا احساس کر سکیں۔ اب آج کل پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر ہی ظلم و ستم ہو رہے ہیں اور مسلمان ہی تماشائی ہیں، خاموشی سے ہم مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ ہمیں یہ پہلے بتا دیا کہ آپ کے بھائی ہیں مسلمان، آپ ان پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ فلسطین پر، بوسنیا پر، چیچنیا پر، کشمیر میں مسلمانوں پر کس طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں؟ کیا کوئی مسلمان، کسی کے اندر اتنی غیرت ایمانی ہے کہ کوئی جا کر ان کی مدد کر سکے؟ کوئی ہے جو ان کو ظالم سے چھڑانے کے لیے بندوبست کر سکے؟ میری آج کی ویڈیو اسپیشلی پاکستان کے حکمرانوں کے لیے ہے، اسپیشلی عوام کے لیے تو ہے ہی کہ آپ سرکار کی نصیحت اپنے ذہن میں رکھیں کہ کل کو آپ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا جواب دیں گے، ہمارے آقا نے ہم سے کیا مطالبات کیے تھے اور ہم نے کہاں تک عمل کیا۔ ہم نے صرف فرائض کے حد تک اسلام پر عمل نہیں کرنا، فرائض تو ہم نے صرف اپنی جان کو آگ سے بچانے کے لیے ایک لمیٹڈ جو اللہ پاک نے ارکان اسلام کے بتائے ہیں
ان پر عمل کرنے کی حد تک جو فرائض ہیں وہ تو ہم پورے کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہمارے اوپر حقوق العباد کے معاملے میں جو چیزیں لاگو ہوتی ہیں، جو چیزیں ہمارے اوپر ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا دیکھ بھی نہ پائیں۔ اور دیکھ بھی نہ پائیں کا صرف یہ مطلب نہیں کہ ہم دعائیں کر دیں، ہم اٹھ کر نمازوں میں ان کے لیے دعا کر دیں کہ یا اللہ تو ان کی مدد فرما، یا اللہ تو ان کی مدد فرما۔ اس وقت میں آپ کو بتا دوں، مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا کے تمام مذاہب سے بہت زیادہ ہے۔ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں، گوگل پہ سرچ کر لیں، کہیں پر بھی آپ سرچ کر لیں، آپ کو مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ نظر آئے گی۔ دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، سب سے زیادہ مسلمان کمیونٹی کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، روز بروز اسلام پھیل تو رہا ہے، لیکن اسلام کے اوپر مسلمان عمل کس حد تک کر رہے ہیں؟ کیا صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، توحید کے بنیادی جو چیزیں ہیں ان کو بیان کر دینا یہی اسلام ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم سے مطالبات ہیں، اور وہ مطالبات کیا ہیں؟ ان مطالبات کے بارے میں ہم سے کیسے کیسے سوالات ہوں گے، ان کے بارے میں غور کیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ان سے ظلم سے بچانے کی تنبیہ کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ میں صرف ابھی فی الحال فلسطین کے بارے میں بات کر رہی ہوں، کیونکہ موجودہ صورتحال انتہائی کشیدہ، انتہائی دل خراش ہے، انتہائی افسوسناک صورتحال اس وقت فلسطین کی چل رہی ہے۔ مسجد اقصیٰ میں آئے روز قتل و غارت ہو رہی ہے، نمازیوں کا نمازیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، بے دریغ ان کی جانوں کی قربانیاں لی جا رہی ہیں، ان کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے مارے جا رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، جوان عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، مائیں اپنے جوان بچے کھو رہی ہیں۔ کون ان کی مدد کے لیے جا رہا ہے؟ پاکستان اس وقت تمام اسلامی ممالک میں سے ایٹمی پاور ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت سب سے بڑی پاور ایٹمی پاور ہے، لیکن پاکستان کس چیز سے خالی ہے؟ ایمان سے خالی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر عمل کرنے سے آری ہے ہمارے حکمران۔ آپ نے پاکستان کو ایٹمی ملک کیا اس لیے بنایا تھا کہ صرف ایٹم بموں کو سجا کر رکھ دیا جائے اور ہمارے مسلمان تڑپتے رہیں، ان کی مدد کے لیے کوئی نہ جائے؟ فلسطین کے حالات کیا آپ کو جھنجھوڑتے نہیں؟ آج آپ کا بچہ، خدا نخواستہ، میں نہیں چاہتی کہ میرے منہ سے کچھ سخت الفاظ نکلیں، لیکن میرا دل دکھ رہا ہے اس لیے میں یہ باتیں کر رہی ہوں، خدا نخواستہ آپ کا بچہ چند لمحوں کے لیے آپ کی نظروں سے دور ہو جائے، صرف چند لمحوں کے لیے آپ پر کیا گزرے گی؟ کہ بچے کو آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے گھر سے اٹھا کر لے جائے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ تو اپنی پوری طاقت، اپنے تمام سورسز لگا دیں گے اپنے بچے کو چھڑانے کے لیے، لیکن ذرا امیجن کریں، ذرا سوچیں، ان ماؤں کے بارے میں سوچیں کہ جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہی ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کے سینے چھلنی ہوتے دیکھ رہی ہیں۔ وہ ان عورتوں کے بارے میں سوچیں جو اپنے خامند کھو رہی ہیں، جن کے سامنے ان کے خامندوں کو مارا جا رہا ہے۔ ان بھائیوں کے بارے میں سوچیں کہ جن کے سامنے ان کی بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ آپ سرچ کر کے دیکھ لیں، آپ کو ثبوت مل جائیں گے کہ مسلمان کن مظالم کا شکار ہو رہے ہیں۔ کچھ مسلمان اپنی مدد آپ کے تحت جا رہے ہیں فلسطین مدد کے لیے، ان کی مدد کر رہے ہیں۔ تمام مسلمانوں میں غیرت نہیں مری، غیرت ہے تو ابھی تک اسلام زندہ ہے، لیکن میں صرف مسلمان حکمرانوں کے لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ ایٹمی پاور ہیں، پاکستان کے حکمران، آپ ایٹمی پاور ہے، آپ فلسطین کی مدد جا کے کریں، خدا را ان کی مدد کریں۔ قیامت کے دن کیا منہ لے کر جائیں گے اللہ کے سامنے؟ کس طرح پیش ہوں گے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہ آپ کلمہ گو تو تھے، لیکن آپ نے مسلمانوں کو آگ میں جھلسنے کے لیے چھوڑ دیا، آپ نے مسلمانوں کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ مسجد اقصیٰ میں ان پہ کیا ظلم ہو رہے ہیں، انہیں نماز پڑھنے تک کی اجازت نہیں ہے، جو ہمارا اسلامی بنیادی رکن ہے، اس تک کی ان کو اجازت نہیں۔ آج کے مسلمان پکار رہے ہیں خالد بن ولید کو، آج کوئی خالد بن ولید نہیں آئے گا۔ مسلمان پکار رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہ جو اقصیٰ کو آزاد کروا سکیں، آج کوئی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نہیں آئے گا۔ آج مسلمان پکار رہے ہیں صلاح الدین ایوبی کو، صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا۔ مسلمان نمازوں میں اٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ میں بہت سے علماء کرام کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی جو کہہ رہے تھے رمضان میں نے دیکھی ویڈیوز کے جو کہہ رہے تھے کہ رمضان کی طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں کہ اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرے۔ تو جناب اللہ تعالیٰ نے تو مدد کرنی ہو تو وہ ابابیلوں کے ذریعے ایک چنے کی دال کے برابر پتھر پھینک کر بھی دشمن کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ لیکن پھر آپ سوچیں کہ آپ کس لیے دنیا میں آئے ہیں، آپ کا کیا مقصد ہے، آپ کیوں موجود ہیں صفحہ ہستی پہ مسلمان بن کر؟ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کیوں پیدا کیا؟
آپ اپنے مقصد سے کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ آپ کا مقصد یہ نہیں تھا جن میں آپ پڑ گئے، آپ کا مقصد تھا آپ مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خاموش تماشائی بن کر دعا کر رہے ہیں کہ ہمارا حق ادا ہو گیا۔ آپ کا حق کیسے ادا ہوا؟ آپ جب تک ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، اللہ پاک نے آپ کو وسائل مہیا کیے ہیں، خدا را ان کی مدد کے لیے پہنچیں وہ، ورنہ روز قیامت تمام فلسطینی آپ کی گردن ضرور پکڑیں گے۔ اللہ کے عذاب سے ڈریں، اللہ کے خوف کو مد نظر رکھیں، اللہ تعالیٰ کے قہر کو مد نظر رکھیں کہ اس دن آپ کس طرح قیامت کے روز اللہ کے سامنے پیش ہوں گے کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کیا۔ تو خدا را سوچیں اور عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔